اب آیا یاد اے آرام جاں اس نام مرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نام مرادی میں، کفن دینا ہم تجھے بھولے تھے سامان شادی میں۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ آج جہیز کی لعنت نے اور جہیز کی بیماری نے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنے گھروں کو آج اجاڑ دیا، کتنی آج امت مسلمہ کی بیٹیاں جو شادی کی لائق ہے گھر پر آج بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک شاعر فانی بدایونی گزرا ہے، لکھنؤ کا بہت بڑا شاعر۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ایک لوتی بیٹی، ان کا نکاح ہوا اور فانی بدایوں نے زندگی گزارنے کا سارا سامان بیٹی کو جہیز میں دیا، سارا سامان کا انتظام کیا۔ جب بیٹی گھر سے، اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، گاڑی پر بیٹھی ہوئی ہے، دوستو جب ایک بچی، جب ایک لڑکی، جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے، اس باپ کو ذرا دیکھو، اس باپ سے جا کر کہو جس کی بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے اور رخصتی کے وقت رب کعبہ کی قسم اتنا درد ہوتا ہے اس دل میں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا غم ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی اتنا درد نہیں ہوا ہے۔ میں نے اس چیز کو محسوس کیا، کب کیا؟ جب میری بہن جو ہے رخصت ہو کر گھر سے جا رہی تھی اپنے سسرال، میں نے اس درد کو رایا تو اس باپ سے پوچھو، جہیز کے مطالبہ کرنے والوں، جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹنے کی اجازت نہیں دیا، کہ اولاد بیچنے کی اجازت کس نے دیا؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 18 لاکھ میں اپنی اولاد کو بیچتے ہیں، اپنی اولاد کو آج فروخت کرتے ہیں میلہ لگا کر۔ یہ اولاد یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو فانی بدایوں نے ایک جملہ کہا بیٹی کے کان پہ، بیٹی آج تم رخصت ہو کر باپ کے گھر سے جا رہی ہے، کل آئے گی، یہ باپ کا گھر نہیں رہے گا، تیرا گھر نہیں رہے گا، بلکہ کرائے کے مکان پر آنا پڑے گا، بلکہ کرائے کے مکان پر آنا پڑے گا۔ بیٹی کہتی ہے بابا کیا ہو گیا، بابا کیا ہوا، ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ فانی بدایوں کہتے ہیں جہیز کا فہرست اتنا لمبا تھا، جہیز کا فہرست اتنا لمبا تھا، تیرے باپ نے گھر بیچنے پر مجبور ہو گیا اور گھر بیچ کر یہ جو ہے جہیز کی فہرست کو مکمل کیا۔ آج بچیوں کے ساتھ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ ایک ماں باپ، ایک غریب ماں باپ محنت اور مزدوری کر کے اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے، جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا، جب ان کا رشتہ والا آتا ہے، ساری بات مکمل ہو جاتی ہے اور جہیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے،
اور غریب گھرانہ ہے، اس کے ماں باپ غریب ہیں اور جہیز کا مطالبہ کرتا ہے اور ان کے باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، وہ بچی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے، بچی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اس درد کو وہ بچی برداشت نہیں کر پاتی ہے اور جو ہے یہ دنیا کو الوداع کہہ کر اس دنیا سے چلے جاتی ہے اور سوسائڈ کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانہ کا کیا حال تھا؟ یعنی عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ واقعہ بیان ہے۔ اور آج کے زمانے میں جہیز کی بیماری نے بچیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بچی جو ہے باپ کے آنکھ میں آنسو جب دیکھتی ہے برداشت نہیں ہوتی ہے اور جو ہے خودکشی کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے امام الانبیاء کی بیٹی، یعنی میدان محشر میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، اے امام الانبیاء کی بیٹی ادھر آؤ، تم نے سوسائڈ کیوں کی تھی؟ تم نے خودکشی کیوں کی تھی؟ اور تم کو قتل کیوں کیا گیا؟ اور تم کو زندہ کیوں جلایا گیا؟ تم کو کیوں جو ہے مارا گیا؟ تم کو کیوں قتل کیا گیا؟ کس جرم میں؟ اگر یہ بچی وہاں گواہی دے گی میرے ماں باپ غریب تھا، سسرال والوں نے جہیز کا مطالبہ کیا تھا اور میرے باپ کی آنکھوں میں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، ان کے آنسو کو، ان کی درد کو میں برداشت نہیں کر سکی اور خودکشی کر لی، قیامت کے دن جواب دہی کون ہوگا؟ قیامت کے دن جواب دہی کون ہوگا؟ تو فانی بدایوں کہتا ہے، فانی بدایوں رخصتی کے وقت اپنی اپنی بیٹی کے کان میں جملہ کہتا ہے، میری بیٹی آج جا رہی ہے باپ کے گھر سے، کل آئے گی، کرائے کا مکان ہوگا۔ بہرحال گھر بیچ کر جہیز کی فہرست کو مکمل کرتا ہے، ان کی ڈیمانڈ کو مکمل کرتا ہے تاکہ میرے بچے چین اور سکون کے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کی پہلی رات کی سنت کیا ہے؟ اکثر نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ موبائل کا فتنہ نے انسان کو تباہ برباد کر دیا ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ آج موبائل دیکھ کر لوگ جو ہے شادی کی پہلی رات کو گزارتے ہیں، مناتے ہیں، جس کو سہاگن کی رات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کی پہلی رات جب اپنے ہونے والی بیوی سے ملو، ان کو سلام کرو، ان سے بات کرو اور ان کے لیے 2 تحفہ لے کر جاؤ۔ پہلا تحفہ میٹھا، یعنی مٹھائی، اور دوسرا تحفہ خوشبو۔ 2 چیز لے کر جاؤ۔ میں نے اپنی کیفیت میں غنبد خضرا کی نبی سے پوچھا، اے محبوب، یہ دونوں چیز کیوں؟ جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ دونوں چیز محبت کی علامت ہے، یہ دونوں چیز محبت کی علامت ہے، اس لیے کہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے جب ملو تو 2 تحفہ لے کر جاؤ، ایک مٹھائی اور ایک خوشبو۔ اور شادی کی پہلی رات کی سنت ایک یہ بھی ہے، سلام کرو، کلام کرو، اور اس کے محبت سے اپنے بیوی کے پیشانی کا 2-4 بال پکڑ کر ایک ہاتھ اللہ کی عدالت میں اٹھا کر کہو، اے پاک پروردگار عالم، اس لڑکی کو میرے لیے خوبصورت بنا دیجئے
اور اس کی شکم سے جو بھی بچہ ہو، اور نیک صالح جو ہے ان کی شکم سے اولاد عطا فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن وہ باندر کا بچہ، لالچی کتا اندر جاتا ہے، لالچی کتا اندر جاتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ خوشبو کی سنت یاد رہی، نہ مٹھائی کی سنت یاد رہی، نہ کوئی سنت یاد رہی، اور جا کر شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کی گلے پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ہار تلاش کرتا ہے۔ فانی بدایونی کی داماد کہتا ہے تیرے باپ نے جو ہار دیا تھا، یعنی جہیز کی جو ہے فہرست میں 12 تولہ سونے کا جو ہار ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بچی کہتی ہے شادی کا موقع ہے، میرے باپ بھول گئے ہوں گے، اللہ کی قسم میرے باپ نے اس ہار کو لکھنؤ کے بازار سے خریدا، میں نے اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے باپ بھول گئے ہوں گے اور ہم دونوں کل جائیں گے، وہ ہار جو ہے پھر لے کر چلے آئیں گے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ ظالم انسان، اس کی ماں بڑھیا زہر کا پڑیا سن لیتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے یہ عورت، یہ تمہاری بیوی یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شادی کی پہلی رات میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شادی کی پہلی رات میں اس ایک ہار کے خاطر جہیز میں سارا سامان دیا، ایک ہار کی خاطر وہ ظالم شوہر، اس کی ظالم ماں، ظالم باپ تینوں مل کر مٹی کے تیل لاتا ہے اور مٹی کے تیل لا کر اس لڑکی کے اوپر چھڑکتا ہے اور اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ایک سونے کی جو ہار کی بنیاد پر۔ ذرا سوچے، ذرا سمجھے، لڑکی جو ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ پڑوس ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی جو ہے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ان کے سسرال والوں نے جلا کر ان کو راکھ کر دیا۔ کسی نے فانی بدایوں کو کال کیا، خبر دیا کہ آپ کی بچی جو ہے، آپ کا بچی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی بچی جو ہے آگ لگا لی ہے اور سوسائڈ کر لی ہے۔ فانی بدایو کہنے لگے بچپن سے لے پچپن تک میری گود میں پلی بڑھی میری بچی ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو سسرال والوں نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کیوں؟ جہیز کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے۔ فانی بدایوں پھر لکھنؤ کے بازار جاتا ہے، کفن خریدتا ہے، کیونکہ بہت بڑا یہ تو شاعر تھا، اور کفن خرید کر لے کر آتا ہے، بچے کی میت پر کھڑا ہو کر، بچے کی لاش کے بغل پہ کھڑا ہو کر فانی بدایوں کہتا ہے اب آیا یاد اے آرام جاں اس نام مرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ یہ زندگی کا سب سے آخری شاعر تھا ان کا، اور زندگی کا آخری شعر ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شعر و شاعری نہیں کی۔ اب آیا یاد اے آرام جاں اس نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ اب لوگ جو ہے مثال دیتے ہیں، دلیل کو، غلط دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ جہیز لینا جائز ہے۔ جہیز کا تصور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جہیز معنی کیا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی شادی کے موقع پر لڑکی والے اپنی بچی کو جو سامان دیتے ہیں اسی کو تو جہیز کہا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے اس جہیز کو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔
امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا عقد نکاح کس مسنون طریقہ سے ہوتا ہے. جو چادر پہنی ہوئی ہے اسی چادر میں نکاح ہوتا ہے اور 16 پیوند اس چادر میں جو ہے لگے ہوئے. امام الانبیاء کی بیٹی ہے اور حیدر کرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف سے جو ہے رخصت ہو رہی ہے، اس گھر کی جانب جا رہی ہے. حضرت علی سے ان کا جو ہے نکاح ہوتا ہے. جہیز میں کیا ہے؟ ایک بستر ہے، ایک تکیہ ہے، ایک چکی ہے اور 2 مشکیزیں ہیں. یہ مختصر سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے. کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرپرست اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرپرستی کے بنیاد پر سرپرست اللہ کا نبی ہے. سرپرستی کے بنیاد پر ان چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، انتظام کرتے ہیں. یہاں جہیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ارادہ کرے، اگر یہ ویڈیو نوجوان دیکھ رہے ہیں اور وہ ماں باپ دیکھ رہا ہے جن کو اولاد سے نوازا ہے، تو اپنے بچوں کو جہاں بھی جو ہے شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو جہیز نہیں لیں گے، جہیز کی جو ہے ڈیمانڈ نہیں کریں گے. شادی کتنوں چیز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. 4 چیزوں کی بنیاد پر. مالداری کی بنیاد پر، یا حسب نسب کی بنیاد پر، یا خوبصورتی کی بنیاد پر، یا دینداری کی بنیاد پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو اختیار کرو، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. مال کتنا ہے نہیں ہے اس کو مت دیکھو، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، دل کی خوبصورتی کو دیکھو، دل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. صورت کو نہیں دیکھو بلکہ سیرت کو دیکھو. تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اور اس جہیز اس بیماری سے جو ہے سماج کو بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے بچوں سے اپنے جو ہے اس بچوں کو بچائیں گے. اس رسم کو جو ہے اپنے گھر سے، اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. یہ سنگ گنا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گنا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. اللہ رب العزت ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.